جن چیزوں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بچنے کا کہا ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے نہایت نقصان دہ، ان چیزوں میں بڑا ہی ضرر ہے، وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں انتہائی تکلیف کا باعث، اس لیے کہ ہمارے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات سے خیر لینی چاہیے، ہمیں پورا غور کرنا چاہیے، تجسس کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں پر ہماری زیادہ تلقین فرمائی ہے، زیادہ توجہ دلائی ہے، زیادہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اصرار فرمایا ہے، ہمیں کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں بڑی نصیحت فرماتے، بڑی نصیحت کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی کتنی بھی محبوب کو تکلیف دیتا جلال نہ فرماتے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حدیں توڑتا، شریعت اسلامیہ نے جو حدود اور قیود مقرر کی ہیں، اگر ان کو کوئی بندہ توڑتا تو نبی پاک جلال فرماتے، ناراض ہوتے کہ تم نے دین کی حدوں کو پامال کیا ہے۔ وہ خاص چیزیں جن کو رسول پاک علیہ السلام نے سختی سے ہمیں کرنے کا کہا، کس قدر سخت ناپسند کیا ہے رسول پاک نے سود کو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کہتی ہے کہ جس نے سود نہ چھوڑا وہ رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے۔ ہمارا نا ایک نفسیاتی طور پر ذہن بن جانا چاہیے کہ یار کچھ بھی ہو جائے میں اتنی طاقت تو نہیں نہ رکھتا کہ رب رسول سے جنگ کروں، تو اس کے بارے میں ذہن بن جانا چاہیے، طبیعت میں بات جم جانی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے، لہٰذا میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو سخت ناپسند فرمایا، نشے کو سخت ناپسند فرمایا، ہمیں گھننا نہیں چاہیے، ہمارا مزاج بن جانا چاہیے، کسی صورت ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ حضور نے لقمہ حرام کو سخت ناپسند کیا، ہمارا مزاج ہونا چاہیے، ہمیں کبھی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور جن چیزوں کو کرنے کا حضور نے ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں پر نبی پاک نے ہماری توجہ دلائی ہے، بار بار محبوب نے اصرار فرمایا ہے، ان چیزوں پر ذرا ہمارا خاص دھیان ہونا چاہیے۔ دیکھو ہم نے حدیث سنی ہے، کبھی ہم اس پر غور کریں نا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور فرمانے لگے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کاش امتی کو سمجھ آئے کہ کریم کیا فرما رہے ہیں۔ گویا تو جب سجدہ کرتا ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے، جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار تلقین کرتے نماز کی، اور حضور علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ مختلف زاویوں سے بات کو کھول کے سمجھایا۔ محبوب فرمانے لگے اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 وقت غسل کرے، لوگوں بتاؤ اس پر کو میل کچیل رہ جائے گی؟ مثال دی ذہن کے قریب کر کے، یا رسول اللہ بالکل نہیں رہتی۔ تو محبوب فرمانے لگے اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمے بھی گناہ کوئی نہیں رہتے۔ تم نے توجہ کرنی ہے، عبادت کو وقت دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، دعائیں مانگنی۔ حضور فرمانے لگے رب کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر تکریم والی چیز کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو زیادہ دعائیں مانگتا ہے، اور فرمایا محبوب نے تم سکھوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگنا۔ ہم بھلا کس وقت مانگتے ہیں؟ دکھوں کے ٹائم۔ محبوب فرمانے لگے سکھوں کے ٹائم دعائیں زیادہ مانگنا، اللہ دکھوں کے وقت تمہاری جلدی قبول فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی، بعض چیزوں سے حضور نے منع کیا۔ اسی طرح سے حضور کی سیرت پاک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی پاک نے زیادہ کیا ہے، حضور نے زیادہ کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ مثلا جس چیز پر رسول پاک نے بہت ہمدردی فرمائی وہ ہے انسانوں کی تربیت، لوگ فلاح کی طرف آئیں، لوگ کامیابی کی طرف آئیں، لوگوں کا اخلاق سنورے، لوگوں کی ذہنی ساخت اس طرح کی ہو کہ ان کے رویے عمدہ ہو جائیں،
ان سے حسد، بغض، عداوت، کینہ، خود پسند یہ چیزیں نکل جائیں۔ اس پر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جد و جہد کرتے، لوگ توحید و رسالت کے قائل ہو جائیں، اخلاقی رذائل کو چھوڑ دیں، اس پر حضور جد و جہد کریں، انسان سازی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے، لوگ مالدار ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، یہ سوچیں بری نہیں، اچھی ہیں، لیکن اگر اخلاقی رویہ ہی خطرناک ہو تو پیسہ جتنا مرضی آ جائے، اگر لہجہ ہی ترش ہو تو عہدہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، نیت ہی ٹھیک نہ ہو، کسی شخص کے مزاج کے اندر دوسروں کے بارے میں خیر خواہی نہ ہو تو طاقتور وہ جتنا مرضی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اخلاقی تربیت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تھا یہ لوگ وہ ساری چیزیں چھوڑ جائیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے لیے کتنی جد و جہد کی نبی پاک نے۔ کبھی طائف گئے، کبھی عکاظ کی منڈیوں میں گئے، کبھی ایک ایک دروازے پہ گئے، سارا دن حضور تبلیغ کرتے، سمجھاتے۔ سمجھانا اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے زور دیا، حضور قائل کرتے، سمجھاتے۔ ایک بندہ سمجھنے آیا ہے تو پھر بھی محبوب نے اتنا ہی سمجھایا ہے، اور 1000 سمجھنے آیا تو پھر بھی حضور نے اتنا ہی سمجھایا ہے۔ نبی پاک لوگوں کو سمجھاتے، دن کو تبلیغ ہوتی اور رات کو امت کی ہدایت کے لیے دعا ہوتی۔ یہ جو تڑپ ہے نا کہ لوگوں کو کچھ خیر بتائی جائے، کچھ دین بتایا جائے، کچھ سمجھایا جائے، کچھ غور کیا جائے، یہ ختم ہو گئی ہمارے اندر۔ ہم تو تنقید کرتے ہیں، ہم تو بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا، ہم تو بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی بگڑ گئے۔ مجھے بتائیے گا، خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے، وہ جو کوتاہیاں میں کسی کے بیٹے کی بیان کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر وہ غلطی میری اولاد میں سے کوئی کرے تو پھر بھی میں اسی طرح تبصرہ کروں گا، پھر بھی میرا یہی لہجہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کا درد ہے کہ لوگوں کو قائل کیا جائے، سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، انسان سازی کی جائے، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لایا جائے۔ ایک نوجوان آ گیا، اس نے آتے ہی سخت بات کر دی ہے۔ اس نے آتے ہی کہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب کے چہروں پہ تلخی آ گئی، غصہ آیا، کیسی بات کر رہا ہے، جوان آدمی ہے، اس نے بات کر دی۔ محبوب نے ڈانٹا نہیں، قریب بلایا، تھپکی دی، اور حضور فرمانے لگے 2-3 باتیں بتا، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ یہ بتا کہ اگر کوئی تیری بہن سے زنا کرے، معاذ اللہ تیری بیٹی، تیری خالہ، تیری پھپھو، کسی کے بارے میں اگر یہ کوئی بات کرے، اس نے کہا میں کبھی بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو محبوب فرمانے لگے جس کے لیے تو بات کر رہا ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا، جس کے بارے میں تیری نظر میلی ہے وہ کسی کی بہن نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ صرف اپنا گھر نہ بچا، صرف اپنا گھر نہ بچا تو ملت کی ساری بیٹیوں کو بچا، ساری بہنوں کے بارے میں تیرا ذہن عمدہ ہو جائے، سوسائٹی کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے سب کی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان، اس کے والد کہنے لگے یہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کوئی منع ہے، ناجائز ہے، میں کر نہیں سکتا۔ میں نے انہیں سمجھایا لیکن وہ تلخ ہو گئے۔ ان کے والد کہنے لگے یہ اسی طرح کرتا ہے، تمیز کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مولانا جائز نہیں پسند کی شادی۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی ناراض نہ ہونا، تیرے لیے بھی جائز ہے اور تیری بہن کے لیے بھی پسند کی شادی جائز ہے۔ چپ کر گیا، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یہ عجیب فلسفہ ہے نا کہ جو چیز تیرے لیے کہی جائے وہ تو درست ہو، اور یہی بات اگر دوسرے رنگ میں کی جائے جو بالکل درست ہے اس میں کوئی، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا جو دعویٰ آج تو کر رہا ہے اگر تیری بہن اٹھ کے کرے اور کہے مولانا سے پوچھ کے بتائیں کو ناجائز ہے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ جائز چیزوں کے بھی تو آداب ہے نا، ان کا بھی تو طریقہ کار ہے نا، ان کے بھی تو شریعت نے اصول اور ضابطے بنائے۔ انسانی سماج کے اندر تربیت کرنا، لوگوں کو قائل کرنا، اچھے برے کی تمیز سکھانا، یہی تو وہ کام ہے جو کرنے کے لیے اللہ کے انبیاء دنیا میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا تعلیم و تربیت کا مزاج، حضور کا سکھانا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں آیا، امام رازی نے لکھا ہے، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اندر چند عیب ہیں۔
میں کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں پر وہ عیب میں نہیں چھوڑ سکتا۔ محبوب نے فرمایا کہیے۔ کہنے لگے جی میں اخلاق کا بھی ٹھیک نہیں، میں بدکاری کا بھی میرے اندر نقص ہے، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں معاذ اللہ، اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ میرے محبوب کا حکمت کا انداز ہے۔ فرمانے لگے ایک چھوڑ دے گا بیچ میں سے؟ کہنے لگا جی ایک۔ فرمایا ایک چھوڑ دے گا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میری ایک گزارش ہے، چھوٹا آدمی، یہ نوجوان ذرا میری بات پر زیادہ غور کریں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک چھوڑ دے گا۔ حضور کون سا؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد۔ جھوٹ ہے دوستو، جھوٹ نہیں، غلط بات نہیں، خلاف واقعہ بات نہ کرو، کبھی نہ کرو، صحیح بات کرو، واقعے کے مطابق بات کرو۔ ہم اپنی زندگی میں وہ کہہ بیٹھتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے، ہمارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، شخصیت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دور آ گیا ڈینگے مارنے کا، بڑکے لگانے کا، اور بعد میں جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو پھر لوگ 1.5 دن بھی نہیں نکالتے۔ وہ بات کریں جس پر انسان تھوڑا سا نا باہمت رہ سکے۔ فرمایا تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ وہ کہتے میں شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا پی کے جاؤں گا، مسلمانوں کے بیچ بیٹھوں گا تو وہ پوچھیں گے بدبو آ رہی ہے، شراب تو نہیں پی؟ جھوٹ تو بولنا نہیں، تو شرم کتنی زیادہ آئے گی۔ پھر کہنے لگے میں ادھر جانے لگا جہاں میں اپنا ذہن صاف نہ رکھتا تھا۔ جب میں ادھر جانے لگا تو میں نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا، پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا چوری، تو میں نے کہا چوری کروں گا تو اگر اس نے پوچھا کہ تو نے کی تو نہیں تو جھوٹ تو بولنا نہیں۔ کہتے میں دروازہ رسول پہ جا کے دیکھ رہا تھا چہرہ، اور میں سمجھ رہا تھا کریم تیرے قربان جاؤں، ایک عیب چھڑایا ہے اللہ نے، مجھے ہر عیب سے پاک فرما دیا۔ تربیت کا مزاج، لوگوں کے اندر وزاداری پیدا کرنا، اخلاقی رویے ٹھیک کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ پیسے کماؤ کسی طریقے، دولت مند بنو، شہرت ہو جائے، کسی طریقے سے کچھ ایسا چکر چل جائے کہ تم فیمس ہو جاؤ۔ آگ لگ گئی معاشرے کے اندر، اخلاقی قدریں کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کے رویوں میں جو سلجھا پن تھا، جو دھیما پن تھا، جو وزاداری تھی، جو وقار تھا، جو حسن تھا، جو شائستگی تھی، کسی کے پاس بیٹھ کر انسان کبھی چھوٹا محسوس نہیں کرتا تھا اپنے آپ کو، کسی کے پاس بیٹھ کر اس کی طبیعت تلخ نہیں ہوتی تھی، وہ سکون پاتا تھا۔ وہ ساری چیزیں رخصت ہو رہی۔ اب حضور علیہ السلام نے بڑی ہمدردی فرمائی، لوگوں کی تربیت فرمائی، اخلاقی رویے رسول پاک علیہ السلام نے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میری بہن مسلمان ہو گئی تھی، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہو گئی تھی، مجھے اس نے جا کے کہا عدی کلمہ پڑھ لو، وہ بادشاہ نہیں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا عورت کی بات سن لوں، میں جاؤں گا پہلے جا کے تحقیق کروں گا۔ کہتے میں تحقیق کرنے کے لیے آیا، اور حضور کی بارگاہ میں جب میں آیا تو میں نے پہلا انداز ہی بڑا انوکھا دیکھا، محبوب صحابہ کے ساتھ زمین پر تشریف فرمایا۔ کہتے میری طبیعت کو نا یہ اپنی طرف مائل کر گئی بات۔ میں نے سوچا مسجد کچی ہے، گھر بڑا شاندار ہوگا، مسجد سادی ہے، گھر عالیشان ہوگا۔ کہتے میرے دل میں خواہش تھی کہ گھر حضور کا دیکھیں، تو کریم فرمانے لگے آپ یہاں رہنے دیں، میں آپ کو گھر لے کے چلتا ہوں۔ کہتے رستے میں ایک بوڑھی نے کھڑا کر لیا، نبی پاک علیہ السلام اس کی بات